باوجود علم و تحقیق یعنی دریافت کر سکی روح کیا چیز ہے. انہوں نے کہا جی اعضاء کا ایسے کمبینیشن ہے. ارے بھائی اگر یہی تو تم کو لا کے بتا کے لا کے دکھا دو. نہیں، کوئی ایسا انسان بنا کے نہیں لا کے دکھا سکتے، اور اس کی حقیقت کا صرف جو ہے اناد میں انکار کر دیتے ہیں. وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اور اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے ہم اس کو آپ کے پاس سے مٹا کر لے جائیں، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پائیں گے سوائے الا رحمتا من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت کے. جو وہی آپ کو مل رہی ہے سب آپ کے رب کا رحمت اور فضل ہے. ان فضلہ، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن، آپ فرما دیجئے اگر تمام کے تمام انسان و جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو وہ اس جیسا ہرگز نہیں لا سکتے، چاہے ان میں بعض کے مددگار بن جائیں. ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ جتنا تعاون کریں اس کے باوجود اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے طرح طرح کی باتیں ہر طرح کی باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہے. مختلف انداز میں قرآن نے باتیں بیان کی. قرآن کریم کے مختلف مضامین ہیں، مضامین کا مختلف انداز ہے. تو یہ جو مضامین میں تنوع ہے، خبریں بھی ہیں، احکام بھی ہے، بعض و نصیحت بھی ہے، پھر خبر میں اور حکم میں کبھی ڈرانے کا پہلو ہے، کبھی خوشخبری کا پہلو. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے. لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہیں کیا، سوائے انکار کے کچھ نہیں کیا. وقالوا، یہ مشرکین کے طرح طرح کے مطالبے تھے. ظاہر ہے صرف اور صرف مطالبے ہیں، ان کے پیچھے کوئی تسلیم و انقیاد کا پہلو نہیں ہے. صرف ہٹ دھرمی پر مبنی تھے یہ مطالبے. صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکانا چاہتے تھے یا یہ کہ حضور کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں. وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں. اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں لا کر ہمیں دکھائیں کہ زمین سے چشمہ بہا دیں. او تکون لک جنت، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں آپ اس بہا کر لے جائیں، بہا کر نکال لیں اس کے بیچ میں نہریں. او تسقط السماء، یہ جیسے تم کہا کرتے ہو ویسے ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا کر گرا دو، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ولن نؤمن، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چڑھنے پر بھی جب تک ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کوئی ایسی کتاب نہ لے آئیں جسے ہم پڑھ گئے. آپ فرما دیجئے ان سب کے جواب میں ایک ہی بات فرمائیے، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اور صرف ایک انسان ہوں، پیغام لانے والا. میں تو انسان ہوں اور پیغمبر ہوں، تو میری ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ تم تک احکام پہنچا دوں. یہ مطالبات پورے کرنا میرے بس میں نہیں ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس چیز کے سوا کوئی اور رکاوٹ نہیں بنی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قل لو كان في الارض، یہ وہی ان کا اعتراض ہے اور یہ جواب بار بار دیا جا چکا ہے. یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتے لاتے، کیونکہ زمین میں انسان ہے تو انسان ہی لائیں گے. آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے اور آرام سے پھر رہے ہوتے، آرام کرتے ہوتے، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. قل، آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور دیکھ رہا ہے. ومن يهد الله فهو المهتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کریں تو تم خدا کے سوا ان کا کوئی رفیق نہیں پاؤ گے. اور ہم قیامت کے دن ان کافروں کو ان کے منہ کے بھل، یعنی اوندھے منہ، عمین اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. جب بھی اس کی آنکھ بجھنے لگے گی تو ہم عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے. قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ یہ تکبر کرتے رہے، اس کی سزا ملی کہ دنیا الٹے ہو جائیں گے، یعنی منہ ان کا نیچے ہوگا اور سر جو ہوگا وہ ان کا اوپر ہوگا.
اور بہرے گونگے اندھے اس حال میں ہوں گے جیسے کہ دنیا میں حق باتیں نہیں سنی، قبول نہیں کیا، یہی حال قیامت میں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیاتوں سے کفر کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اولم یروا، اللہ جواب دیتے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسا کوئی اور ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک مدت اور ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کچھ شک نہیں، پس ظالم سوائے ناشکرے اور انکار کرنے والوں کے اور کچھ نہیں بنتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر دی تو انہی انسانوں کو دوبارہ اگر قیامت میں پیدا کر دیں تو کیا مشکل ہے؟ تو ان جیسے نمونے اللہ پیدا کر سکتے ہیں، بعد ہی ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب آنے کا اور موت کا، اپنے وقت پر وہ عذاب آئے گا۔ قل لو انتم تملکون، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو بند کر رکھتے، اور انسان تو ہے ہی دل کا بہت تنگ کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت ہے، اگر انسان کے پاس یہ خزانے آ جائیں تو وہ تو اتنا بخیل ہے کہ وہ مال کے حرص کی بنا پر اور اس ڈر سے کہ مال ختم نہ ہو جائے مال کو خرچ ہی نہ کرے۔ یہ تو اللہ کی فیاضی ہے اور اللہ کا جود و کرم ہے کہ اللہ مال کے دریا ہر وقت بہا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی جو طرح طرح کے معجزات تھے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب وہ یعنی حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے، پس فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ قال، فرمانے لگے تحقیق تم جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور یہ صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ اس کے مقابلے میں بات کہی، اس نے مسحور کہا تو کہا یہی تمہاری ہلاکت کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ تم مجھے نبی نہیں مانتے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد اس کے بعد یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں اطمینان کے ساتھ رہو، زمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب قیامت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ اتارا ہے اور سچائی ہی کے ساتھ یہ قرآن اترا، اور ہم نے آپ کو تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حصے کر کے نازل کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ قرآن سارا ایک دم نہیں اترا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اور پھر آسمانی دنیا سے یہاں جو آ رہا ہے تو پھر کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً لوگوں کی مصلحت کے حساب سے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی سکے اور ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ پورا قرآن ایک دم نازل ہو جاتا تو لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ہی مشکل ہوتا۔ سمجھدار حکیم اور طبیب یہ کرتا ہے کہ مریض کو آہستہ آہستہ دوائی پر لاتا ہے، ایک دم سارا کا سارے ڈوز جو ہے پورے ایک دم نہیں دے دیتا۔ تو یہ حال قرآن بھی ہمارے روحانی مرض کا علاج ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے بڑے طبیب ہیں، وہ بندوں کی بیماریوں کو اور اس کے علاج کو جانتے ہیں، تو اللہ نے مصلحت کے ساتھ اس قرآن کو اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قل، آپ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو اس سے پہلے علم یعنی کتاب دیا گیا ہے، یہ تورات اور زبور کے عالم اور دوسری کتابوں کے عالم، اذا یتلی علیہم، ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے کہ جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خشوع میں ان کی عاجزی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وَلِدْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجیے تم اللہ کو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی پکارو بس اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں، اور آپ نماز نہ بلند آواز سے پڑھیے نہ آہستہ آواز سے، اور اس کے بیچ کا راستہ اختیار کیجیے۔ بھائی سارے ہی اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، 99 نام مشرکین کو بتا دیا کہ جی تم کہتے ہو کہ الرحمن کون ہے، رحیم کون ہے، ہم تو نہیں جانتے۔
رحمان الرحیم کو تو ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا نہیں بھائی سارے ہی نام اللہ کے ٹھیک ہے، اللہ کا نام کہہ دو یا رحمان کہہ دو رحیم کہہ دو، نام جتنے بھی ہو ذات تو وہی ہے کہ سارے ہی نام پیارے ہیں، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے اللہ ندا قبول کریں گے. آگے نماز میں اور اسی طرح دعا میں سب چیزوں میں یہ اصول بیان فرمایا کہ دیکھو نماز میں بھی اتنی بلندی نہ ہو کہ دوسروں کو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہونے لگے یا وحشت ہونے لگے، اور نہ آپ اتنی آہستگی کیجیے کہ جو آپ کے پیچھے سننے والے ہیں ان کو بھی آواز نہ آئے، ایسا نہیں کیجیے. چونکہ یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی کہ مکی زندگی تھی، مشرکین مکہ کا ہر وقت خوف رہا کرتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ درمیانی آواز سے نماز پڑھے، اور دعا کے اندر بھی یہی حکم ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور آپ فرما دیجیے کہ سب تعریف اسی خدا کو زیبا ہے کہ جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور اس کا سلطنت میں بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے، اور آپ اس کی بڑائی کرتے رہیے، بڑائی بیان کرتے رہیے. سورۃ الکہف، یہ سورہ کہف مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر جو ہے 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. کہف عربی زبان میں پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایک غار میں چھپ گئے تھے اور پھر ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الکہف کہتے ہیں. سورہ کہف کا اگر موضوع بنیادی طور پر معلوم کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے، معرکہ ایمان و مادیت. ایمان اور مادیت کا جو ایک زبردست معرکہ ہر دور میں اور موجودہ زمانے میں بالخصوص برپا ہوا ہے، تو اس معرکے کے یوں سمجھا جائے کہ تناظر میں یہ سورت، اس سورت کو اگر اس تناظر سے دیکھا جائے تو یہ بات پتہ چلے گی کہ واقعی ایمان اور مادیت کے اس معرکے میں فتح ہمیشہ ایمان کی اور ایمان والوں کی ہوا کرتی ہے. تو چنانچہ قرآن کریم میں اس سورت کے اندر جو ہے وہ 4 واقعے ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو یہی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، دوسرا واقعہ جو ہے اصحاب ان 2 آدمیوں کا ہے اصحاب جنتین، یعنی ان 2 آدمیوں کا ہے جن میں سے ایک کے 2 باغ تھے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بالکل فقیر و قلاش تھا. ایک کے پاس مادی وسائل خوب تھے، دوسرے کے پاس نہیں تھے، مگر انجام کار اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہوا وہ خود اس واقعے میں آ رہا ہے. تیسرا واقعہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا کہ ایمان اور مادیت کے مقابلے میں ایمان کو فتح ہے. یعنی 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ اسباب کے ماتحت ہے، اس دنیا میں اسباب کا نظام ہے، اب جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں بظاہر اسباب سے آتی ہیں. تو نظریہ یہ ہے کہ جی جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں تو اسباب سے آ رہی ہیں، اس لیے یہی اسباب سب کچھ ہیں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی اسباب ہے، یہی نتائج کو وجود میں لاتے ہیں، لہذا جب نتائج کو یہی وجود میں لاتے ہیں تو ساری قوت خرچ کر دیتا ہے، ساری صلاحیت خرچ کر دیتا ہے، اپنے وسائل خرچ کر دیتا ہے اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے اور دنیاوی اسباب کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر یہ ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے انہی چیزوں کو گویا اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یہی چیزیں اس کی نگاہوں میں آ جاتی ہیں اور اپنی بڑائی کا اس کو دعویٰ ہونے لگتا ہے. دوسرا نظریہ وہ ہے جو اس کے مقابلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو یہ سارے اسباب ٹھیک ہے، اس سے نتائج پیدا ہو رہے ہیں، لیکن صرف اسباب در حقیقت نتائج وجود میں نہیں لا رہے. اللہ کا جو ایک ظاہری نظام تو ضرور ہے، اس کی وجہ سے ان اسباب سے نتائج پیدا ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی تو دے رہے ہیں، لیکن اسباب نے وجود نہیں بخشا ان نتائج کو، بلکہ یہ جو نتائج ہیں دنیا میں جو کچھ آ رہے ہیں یہ اس ذات کے وجود میں لانے کی وجہ سے جس نے خود ان اسباب کو پیدا کیا. ان اسباب کے پیچھے بھی ایک اور ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ مسبب الاسباب، وہ اللہ کی ذات ہے. تو اگر اللہ چاہے تو یہ اسباب اور اس کے نتائج کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سبب پایا جائے، مسبب نہ پایا جائے، اس سے نتیجہ وجود میں نہ آئے. ہاں اللہ نے چاہا اس لیے ہوا. تو اصل نظر اللہ پر ہے، لہذا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے جتنے دنیاوی اسباب و وسائل ملیں گے اس کی نظر اللہ پر بڑھتی رہتی ہے، اور وہ اس دنیاوی نظام کو بھی مادیت کی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ ایمان اور روحانیت کی آنکھ سے دیکھتا ہے.
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان بڑھتا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. قیمہ، وہ کتاب بالکل سیدھی اور سلیس اتاری ہے. لینذر، تاکہ اللہ جل شانہ کیا کرے، لوگوں کو سخت عذاب سے، اللہ اسی طرح وہ کتاب لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور مؤمنوں کو بشارت دے، ان مؤمنوں کو جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے آبا و اجداد کو اس بات کا علم تھا. کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. بے شک یہ لوگ تو محض جھوٹ کہتے ہیں. یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں کچھ کجی نہیں رکھی. اس کتاب کے مضامین بالکل سلیس ہیں اور اس کتاب میں جو انداز ہے وہ ایسا اختیار کیا گیا کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اور اس کتاب کے مضامین میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ایک مضمون دوسرا ہو، دوسرا مضمون دوسرا. ہر آدمی اس کو اطمینان سے سمجھ سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو خوشخبری اور برے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. فلا اللہ کا باقع نفس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو اس زمین کے لیے زینت بنایا، آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا اعمال کرنے والا ہے. یہ دنیا کے جتنے خوش نما مناظر ہیں اور دنیا کی دل لبھانے والی جتنی چیزیں، یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں تاکہ اللہ اس انسان کو آزمائے کہ انسان انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے یا اپنے آپ کو قابو میں پاتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہیں لگاتا بلکہ اصل آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کی تیاری کرتا ہے. تو دیکھو دنیا میں جو بھی اچھے مناظر، جو بھی اچھی چیز نظر آئے اس کی طرف لپک مت جانا. یہ دیکھ لینا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو ختم کر کے ایک بنجر چٹیل میدان کر دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غار والے والرقیم اور تختیاں والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یعنی ان کا واقعہ عجیب ہے. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مقصد یہ کہ واقعی تعجب خیز واقعہ ہے، لیکن کیا صرف یہی واقعہ تعجب خیز ہے؟ ہماری قدرت کی جو اور نشانی ہے، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، اللہ کی دیگر مخلوقات، یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہیں. جب اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو یہ واقعہ بھی اگر اللہ وجود میں لے آئے تو کیا مشکل ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ جوان غار کی طرف ٹھکانہ پکڑ رہے تھے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے اور ہمارے اس کام میں درستگی کا سامان پیدا کر دے. فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. آگے اب تفصیل سے واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. مختصر یہ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیش آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو قدیم انسائکلوپیڈیا کی جو کتابیں ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روم کے کسی قدیم علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو غار ہے یہ غرناطہ اندلس کے اندر ہے. غرناطہ اندلس کے اندر یہ غار ہے. 1963 میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ اردن جو ہے اس کے دارالسلطنت جو عمان ہے تو اس کے باہر جو ایک ہے آبادی سے ہٹ کر حصہ جو ہے اس میں کچھ کھنڈرات ملے ہیں اور اس میں ایسی مردہ لاشیں اور اعضاء اور یہ سب چیزیں پائی گئی ہیں. تو انہوں نے اس پر نشان لگا دیا اور اردن میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہاں یہ غار موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تحقیقی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ بہت سے مورخین نے مختلف باتیں کہی ہیں
اور اسی طرح ان کے زمانے کے تعین میں بھی کافی اختلاف ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی جو طرز عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کسی چیز کی تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، جزیات میں نہیں جاتا، بلکہ اس قصے کے جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر قصہ بیان کرتا ہے، جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور جہاں تک اس کی جزیات ہیں اور اس کے اندر جو اور گہری دوسری باریکی ہیں، قرآن ان میں نہیں پڑتا، لہٰذا جب قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی بات وضاحت سے نہیں بتائی تو اس سے معلوم ہو کہ ہمیں اس بحث میں زیادہ تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ یقینی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کہاں پیش آیا تھا یا یہ کہ وہ غیر یقینی طور پر کہاں، اس کا دعویٰ مشکل ہے۔ بعض صورت ایک رومی بادشاہ ہے تو اس کے زمانے میں واقعہ پیش آیا جس کے نام بعض لوگوں نے دقیانوس بتایا ہے۔ اس کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ بت اور شرک کا، بت پرستی کا داعی تھا، زبردست اس کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اب جب وہ اس نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا تو اس زمانے میں جو ہے وہ کچھ نوجوانوں کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور ڈالا اور انہوں نے اس سے انکار کیا، چنانچہ بادشاہ سے مناظرہ کیا اور اس کی جو ہے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کی اور اس کو اللہ کی دعوت دی۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق تھی کہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بہرحال ان کو سخت دھمکی بھی دی، اب ان کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں، میں آؤں گا تو اس وقت میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے یہ ہوا۔ اب دیکھیے یہ ان کا ایک زبردست جو ہے وہ ایثار ہے، اور ان نے گویا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی دی کہ ایک طرف سلطنت کے عہدے بھی ان کے لیے تھے اور دنیا کی عزت بھی تھی، لیکن دوسری طرف باوجود جان کے خوف کے اور ہر طرح کی جو ہے پریشانیوں کے خوف کے انہوں نے ترجیح دی ایمان کو۔ اس سے معلوم کہ مؤمن کی جو ہے وہ بنیادی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان پر جو ہے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیا کرتا۔ اگر ایمان خطرے میں ہو تو پھر وہ ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر سے باہر نکلے اور نکلتے جو ہے ایک باہر جو ہے میدانی علاقے میں ایک غار پہاڑ کا نظر آیا تو وہ اس غار کے اندر جا کر چلے گئے اور اس غار میں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی ان میں سے جو ہے اپنے آپ کو ذرا سا اس نے اپنے خلیے کو جو ہے بدلا تھوڑا سا، اور اس کے بعد جو باہر گیا کھانے کو لینے کے لیے، تو اس وقت میں بادشاہ آ چکا تھا۔ اب جب پتہ چلا اس کو کہ بادشاہ جو ہے ہمارے بارے میں باز پوچھ کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں، تو وہ دوبارہ جو ہے غار کے اندر آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو صورتحال کی اطلاع کی۔ اب سب گھبرائے ہوئے تھے، آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، بڑے رنج و فکر میں تھے کہ اللہ کی طرف سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی اور 309 سال قمری حساب سے 309 سال اور شمسی حساب سے پورے 300 سال جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ غار کے اندر رہے، یعنی سوتے رہے۔ اللہ نے نیند مسلط کر دی، 309 سال بعد جاگے۔ وہاں یہ قصہ ہوا کہ بادشاہ نے جب تفتیش کی تو یہ لوگ ملے نہیں، آخر ان کے والدین سے بھی پتہ کروایا تو والدین نے بھی جو ہے کسی قسم کے تعاون سے انکار کیا کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ تو کسی قسم کے تعاون نہیں کیا۔ تو کسی کو نے بتایا بادشاہ کو جی کہ وہ تو اس غار کے اندر شاید چلے گئے ہیں۔ بادشاہ نے غار کا منہ بند کروا دیا ایک بڑے پتھر کے ذریعے تاکہ یہ لوگ یہیں مر جائیں۔ اللہ کو کوئی اور منظور تھا۔ خیر 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، اس کے بعد جو ہے ان کی نیند ختم ہوئی، اٹھے، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ کسی نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے، بلکہ ایک دن سے بھی تھوڑا حصہ، دوسرے نے کہا نہیں اللہ کو پتہ ہے ہمیں اس کی مدت کی تعین میں جو ہے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے کھانا لے کر آؤ۔ چنانچہ اب کھانے لینے شہر گئے۔ اب جب شہر گئے تو صورتحال ہی بالکل مختلف تھی، ان کا حلیہ بھی الگ۔ دوسری طرف یہ جو سکے لے کر گئے یہ تو 309 سال پرانے بھائی ظاہر زمانے کے، یا حکومت دوسری ہے تو لوگوں کو اور اچنبا ہوا، بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید ان کے ہاتھ میں کوئی خزانہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے پکڑ لیا گیا ان صاحب کو جو کھانا لینے گئے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ ان کو حاکم کے پاس لے جایا گیا، سارا واقعہ نے حاکم کے سامنے عرض کیا۔ اتفاق کے بعد کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے حالات بدلتے ہیں تو اس وقت صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ بادشاہ اس وقت کا نیک تھا اور اس کے خلاف ایک جماعت جو ہے عیسائیوں کی بغاوت کر رہی تھی جو اس کا نظریہ رکھتی تھی کہ آخرت جو ہے وہ اس برحق نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس بارے میں بڑا پریشان تھا۔ بادشاہ تو موحد تھا، آخرت پر یقین رکھتا تھا۔ اب جب یہ لوگ ان لوگوں نے حاکم کو ساری کارگزاری سنائی اور حاکم نے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا، ساری صورتحال بتائی تو بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جو قدرت ہے وہ مزید ظاہر ہوئی کہ جب اللہ 309 سال بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں تو اللہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بادشاہ جو ہے وہ غار میں بھی گیا ان لوگوں سے ملنے۔ باہر صورت یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب یہ قصہ مکمل ہو گیا تو پھر بعض روایات کے مطابق یہ لوگ گم ہو گئے۔
لاپتہ ہو گئے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ واپس جو ہے اپنے غار پر آ گئے اور پھر وہیں اللہ نے انہیں موت دے دی, تو وہ جو ہے پھر اللہ کی طرف سے موت آ گئی. تو یہ قصہ جو ہے ان کا ہوا, چونکہ بڑا تعجب خیز واقعہ ہے اس لیے قرآن کریم نے اس کو نقل کیا, اور یہ اللہ کی قدرت کی اور زندہ ہونے کی, دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی زبردست نشانی ہے. نحن نقص علیک, ہم آپ کو ان کے حالات بالکل صحیح بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جبکہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے. اگر ایسا کیا تب تو ہم نے بہت بعید از عقل بات کہی. تو اللہ کی طرف سے ان کو خصوصی نصرت ملی تھی, اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی کے ساتھ جما دیا. کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا, ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. بلیا, دوسرے لوگوں کے خدا ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں رکھتے. فمن اظلم, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اب آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں کہ اور جب تم نے ان کافروں سے اور ان کے جو اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر ہی لی ہے, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اب غار کی طرف چل پڑو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا. چنانچہ یہ غار کی طرف چلے گئے. اب غار میں یہ واقعہ ہوا. ان کو اصحاب الکہف اسی لیے کہتے ہیں. اور رقیم, مشہور قول پر ان کو رقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ جو ہے ان کی یادگار کے طور پر ایک تختی لکھ کر جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی. پہلے بادشاہ نے جو ظالم تھا اس نے ان کے جو سارے نام تھے اور پتے وغیرہ سب تختی پر لکھ کر جو ہے وہاں گاڑ دیے تھے تاکہ جو ہے یہ ان کی نشانی ہو جائے اور کسی کو ان لوگوں کا پتہ معلوم ہو تو اس بادشاہ کو بتا دے. وَتَرَى الشَّمْسَ, اللہ فرماتے ہیں اور جب سورج نکلے تو آپ دیکھیں گے کہ دھوپ ان کی غار سے اپنی طرف سمٹتی ہوئی جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب غروب ہونے لگتا ہے سورج تو یہ دھوپ جو ہے بائیں طرف کو کتراتے ہوئے نکل جاتی ہے. اور یہ لوگ فی فجوۃ من, اس میں کھلی جگہ پر. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوا کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگ سوتے رہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتے کے وقت جو دھوپ ہوتی ہے تو وہ دھوپ جو ہے وہ ان کو نہیں آتی تھی. جب دھوپ طلوع ہونے کے وقت آتی تھی تو وہ ان سے ہٹ کر نکلتی تھی, اور سورج کے ڈھلنے کے بعد غروب سے پہلے جب دھوپ واپس جاتی تھی تو وہ ان سے بچ کر نکلتی تھی. یہ گویا دھوپ کی تپش سے تماجز سے محفوظ رہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت یافتہ ہے, اور جس کو گمراہ کریں تو آپ اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا نہیں پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, آگے فرماتے ہیں اور تم ان کو خیال کرو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ, اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دے دیا کرتے تھے. وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر ان سے بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ کر مرعوب ہو جاتے. اصل لوگوں کو متنبع کرنا مقصد ہے کہ ان کا ایسا رعب تھا. دوسرے انسانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ بظاہر تو وہ سو رہے تھے لیکن محسوس سونے کی سی بالکل کیفیت نہیں تھی, آثار پورے سونے کے نہیں تھے, لہذا آدمی ان سے مرعوب ہو جائے. اور کتا جو ہے وہ چوکٹ پر تھا تو کتا چونکہ ان کے ساتھ رہا تو اس کتے کو بھی جو ہے گویا یہ مقام دے دیا گیا. علماء نے کہا اس سے معلوم ہو کہ دیکھو کسی کے ساتھ رہنے کا کتنا اثر ہوتا ہے. ایک کتا جب اصحاب کہف کے ساتھ رہا ہے تو اس کا یہ کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا اور وہ انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوا. تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا اس کا پھر کیسا انجام ہوگا, ظاہر ہے اس کا بھی معاملہ اللہ کیا ویسا ہی ہوگا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. چنانچہ اب پوچھنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم. دوسرے کہنے لگے تمہارا رب خوب واقف ہے اتنی مدت سے جتنی مدت تم یہاں رہے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ, بس تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیے دے کر شہر بھیجو. فَلْيَنظُرْ, اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ, اور اس میں سے کھانا تمہارے پاس لے آئے. اور دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دن سوئے
تو بادشاہ ہمیں تلاش کر رہا ہوگا، اس لیے کہا دیکھو آپ بالکل آسانی کے ساتھ جانا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، زیادہ چھپ چھپا کر یہ کام کرنے کی کوشش کرو، اور دیکھو نہ ہمارے حال پر کسی کو مطلع کرنا، کیوں انہم ان یظہروا، اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں گے تو یہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں دوبارہ لے جائیں گے، اور پھر تم تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت میں ایک نظریہ یہ اٹھ رہا تھا کہ جی قیامت شاید قائم نہیں ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں ان کا حال منکشف ہو گیا 309 سال بعد، تو ان کے نظریے پر زد پڑ گئی اور پتہ چل گئی کہ قیامت برحق ہے، موت کے بعد زندہ ہونا برحق ہے۔ اذ یتنازعون بینہم، اور اس وقت کہ جب کہ یہ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، یہ جب ہوا جب وہ دریافت ہو گئے، پھر وہ دوبارہ انتقال کر گئے، تو اب جو ہے آپس میں ذرا سے یہ جھگڑا ہوا۔ کوئی کہتا تھا یادگار کے طور پر بڑی عمارت بنانی چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مسجد بنائیں گے تاکہ جو ہے عمارت کی وجہ سے ان کی پوجا نہ ہو، عبادت اللہ کی ہو، چنانچہ ان لوگوں کا فیصلہ زیادہ غالب آیا اور مسجد بن گئے۔ فقالوا بنوا علیہم، جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس پر ایک عمارت بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ربهم اعلم بهم، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ قال الذين غلبوا، جو لوگ اس معاملے میں غلبہ رکھتے تھے، جن لوگوں کا زور زیادہ چلتا تھا، وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم، کہ ہم اس غار کے اوپر جو ہے ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ آگے جو اصحاب کہف کی تعداد ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں، قرآن نے اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی، بتا دیے یہ سب ان کی باتیں اپنے خیالات ہیں۔ سیقولون، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ بے خیالی میں اور بے علمی میں تیر چلاتے ہیں، ایسے ہی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض یہ کہیں گے کہ یہ 7 سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے میرے رب خوب واقف ہے ان کی تعداد سے اور شمار اور گنتی سے، ان کو بہت ہی تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے معاملے میں گفتگو نہ کریے گا مگر سرسری، اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریے گا۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور کسی کام کی نسبت یہ نہ کہیے گا کہ میں اسے کل کروں گا مگر انشاءاللہ، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اگر آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کے حالات کا علم اللہ کو ہے اور ہر چیز پر قدرت اللہ کو ہے، تو پتہ بھی نہیں کہ آئندہ کر بھی سکے یا نہ کر سکے، تو آگے کے حالات سے انسان سے واقف نہیں ہے انسان آگے کے حالات سے، اس لیے کہا انشاءاللہ کہہ دو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور دیکھیے جب آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو اس کا نام لے لیا کیجئے، اور یاد اور جو ہے یہ بھی فرمائیے قریب ہے کہ میرا رب مجھے رہنمائی کرے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتوں کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور اس سے بڑھ کر 9 سال رہے، یعنی 309 سال اور اس سے بڑھ کر 9 سال، یعنی کل 309 سال رہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ رہے، لہو اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، ابصر بہ و اسمع، وہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ان لوگوں کا، ان کافروں کا اور انسانوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جو کتاب وحی میں نازل ہو رہی ہے آپ اس کو پڑھتے جائیے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بعد مشرکین نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے بشرطے کہ یہ جو حقیر مسلمان ہیں غلام اور دوسرے آپ ان کو ہٹا دیں۔ مصلحت کی وجہ سے حضور نے خیال کیا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے تو الگ سے ہی مجلس ہو سکتی ہے اور یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، لہذا کافروں کے لیے خصوصی مجلس ہو اور ان جو یہ مسلمان ہیں جو دنیاوی رتبے کے اعتبار سے کم ہے انہیں ہٹا دیا جائے۔ اللہ نے تنبیہ فرما دی۔
نہیں، ایسی بات نہیں. معلوم ہو اللہ کی عزت کا مدار جو ہے وہ صرف اس پر ہے کہ کون اللہ کو زیادہ پکارتا ہے، کون زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کون کتنا اللہ کا متقی بندہ. دنیاوی مال دولت کی ریل پیل جو ہے اور دنیاوی عزت و وجاہت کی اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واصبر نفس کا، اور آپ اپنے آپ کو جما کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، اپنی رب کی رضا چاہنے کے لیے، اس لیے پکار رہے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور آپ ان سے گزر کر دوسری طرف، آپ کی نگاہیں ان سے گزر کر دوسری طرف نہ دوڑیں. کیوں؟ کہ آپ دنیا کی زینت کے خواستگار اور طلبگار ہو جائیں. ایسا مت کریے گا کہ ان سے اپنی نگاہیں پھیر کر دوسری لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا کی زیب و زینت کے طالب ہوں. ظاہر ہے حضور کے یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. دراصل اس سے دیگر مسلمانوں کو متنبع کرنا مقصود. حضور کے دل میں دنیا کی عظمت و اوقات کہاں آ سکتی ہے؟ مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ جو دین کے نام لیوا ہیں اور جو دین پر عمل پیرا ہیں ان کی دنیاوی عزت و اوقات کو کم سمجھتے ہوئے ان کو حقیر سمجھ کر ان سے نگاہیں پھیر لو، اور یہ جو دوسرے دنیا داروں کی مال و دولت کی ریل پیل ہے، ان کی وجاہت ہے، اس کی وجہ سے انہی کے دیکھتے رہو. نہیں، نہ ان دنیا کی خوشنما چیزوں کو زیادہ تکا کرو، اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ مانیے گا. وقل الحق من ربکم، اور آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کفر کی اجازت دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے دونوں راستے کھڑے کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے، ایمان کا بھی کفر کا بھی اختیار دے دیے انسان کو، اب جو چاہے کرے. لیکن اللہ راضی تھوڑی ہے کفر پر. اللہ تو چاہتے ہیں کہ سب ایمان لو، مگر اختیار کی طرف اشارہ ہے. اختیار ہے، ٹھیک ہے، ایمان لاؤ یا کفر کرو، لیکن اگر کفر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی. اس آگ نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا ہوگا. جس طرح ایک طرف شامیانے اور قناتیں لگا دی جائیں تو جس طرح وہ جگہ گھر جاتی ہے، اس طرح دوزخ کی آگ ان کو گھیری ہوئی ہوگی. وَيَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جس سے ان کے منہ بھون جائیں گے. بئست شراب، وہ بہت ہی برا پانی ہے اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کو اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اس میں تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی عمدہ آرام گاہ. آگے دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. یہ سورہ کہف کا دوسرا واقعہ ہے. 2 آدمی تھے. ایک آدمی کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، 2 اس کے باغات تھے، اس میں طرح طرح کے پھل تھے، پھل بھی جو ہے ہر وقت آتے تھے اور اس میں نہریں بھی تھیں. بہرحال ہر طرح کے خوشنما مناظر اور ہر طرح کی نعمتیں تھیں. دوسری طرف اس کا جو ساتھی تھا رفیق، وہ اس کا جو ہے بڑا قلاش تھا، بظاہر فقیر تھا. اب اس شخص کو دیکھیے، چونکہ اس دنیا کو مادیت کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، مادہ پرست تھا، تو اس نے جو ہے اس کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور شروع کر دیا. کہنے لگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری کبھی یہ نعمت جو ہے مجھ سے ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، بالفرض آئے گی بھی تو یہ ساری نعمتیں میرے ساتھ ہوں گی. دوسرے آدمی نے اس کو ہر طریقے سے سمجھایا اور اس کو بتا دیا دیکھو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. آخر کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، آندھی آئی، وہ سب کا سب جل کر راکھ ہو گیا اور یہ کفے افسوس مننے لگا اور افسوس کر رہا تھا کہ ہائے میں یہ حرکت نہ کرتا تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ نہ آتی. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور آپ ان میں سے 2 شخص کا حال ان کے سامنے بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے، ان سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجئے مثال کے طور پر کہ جن میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغ بنائے تھے. کس کے؟ من اعناب، انگوروں کے، اور ہم نے ان کو کھجوروں کے درخت سے ڈھانپ دیا تھا، یعنی ارد گرد کھجوروں کے درخت بھی تھے اس باغ کے، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی بھی پیدا کر دی تھی. یہ دونوں باغ خوب پھل لاتے تھے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھی.
اور ہم نے ایک نہر بھی ان کے درمیان جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ بہا دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، وہ پھل تھا اس کے پاس. فقال لصاحبه تو اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے وہ یحاورو جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی بڑا ہوں اور نفری کے اعتبار سے جماعت کے اعتبار سے بھی تم سے معزز ہوں. ودخل جنتہ اور اپنے باغ میں وہ داخل ہوا جبکہ وہ اپنے حق میں ظلم کر رہا تھا. ظلم یہی تھا کہ اللہ سے ہٹ کر نظر اس نے دنیا پر رکھی ہوئی تھی، طاقت پر اور اپنے مال پر گھمنڈ تھا. قال کہنے لگا ما اظن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، باغ کبھی تباہ ہو جائے، میں نہیں سمجھتا. وما اظن الساعة اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر مجھ کو اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی اگر قیامت میں گیا تو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، یا مال کیا اس سے زیادہ بہتر مال ہوگا. قال له صاحبہ اس کا ساتھی اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو کہنے لگا کہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو پیدا کی ایک مٹی سے، پھر ایک حقیر پانی سے، پھر تم کو ایک پورا کا پورا مرد بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی مگر میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور قوت و طاقت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھے کہ یہ جملے جو ہیں دو جملے یہ پوری سورہ کہف کا خلاصہ ہیں. ہم نے بتایا اس سورت کا موضوع ہی کیا ہے، مارکہ ایمان و مادیت، اور یہ دو جملے اس پر وضاحت سے روشنی ڈال رہے ہیں. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا لفظ یہ مادیت کے نظریے پر ایک زبردست وار ہے، ایک زبردست ہتھوڑا ہے کہ دیکھو جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ خوشحالی انسان کو جو اسباب و وسائل اور طاقت دنیا میں مل رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے. وہ یہ بتا دیا ان اسباب پر نظر نہیں ہے، نظر مسبب الاسباب پر ہے اور وہ اللہ ہے. اب جب یہ بات کہو گے تو اپنے اندر ایمان کی اور روحانیت کی کرنے محسوس کرو گے، اور جو شخص مادہ پرست ہوتا ہے وہ دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے. ان طرح نہیں اگر تم مجھ کو مال کے اور اولاد کے اعتبار سے اپنے سے کمتر دیکھتے ہو فعسى ربی تو عجب نہیں، قریب ہے کہ میرے رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے دے اور اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو یہ بالکل چٹیل میدان ہو جائے. او یصبح ماؤها یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو کر نیچے چلے جائے پر تم اسے نہ لا سکو. واحیط بثمره چنانچہ کیا ہوا ایسے معاملہ ہوا اور اس کے جو میوے تھے اس کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا. تو جو کچھ مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا وہ اس پر حسرت کے ساتھ ہاتھ مالنے لگا. وَيَقُولُ اور یہ کہتے جاتا تھا اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. دیکھیے مفسرین کہتے ہیں بظاہر یہ شخص مومن تھا کہ اللہ کو تو مانتا تھا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ لم اشرک بربی احدا. معلوم ہے یہ وہی شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی الاسباب، اسباب میں شرک کرنا. تو معلوم ہو مادیت کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیاوی اسباب ہی نتائج کو پیدا کرتے ہیں، اس لیے ساری صلاحیتیں اور قوتوں کو انہی میں استعمال کر دیا جائے، یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے. اصل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جتنے اسباب ہیں ان سے نتائج بے شک پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ اثرات و نتائج یہ اسباب نہیں پیدا کرتے بلکہ اس کو وہ ذات پیدا کر رہی ہے جس نے ان اسباب کو پیدا کیا، جس کو مسبب الاسباب کہا جاتا ہے. تو یہ شرک کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے شرک میں آج کل کے بہت سے مسلمان مبتلا ہیں جو ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہر چیز کو مادیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. تو چنانچہ ان کا یہی خیال ہے کہ ہر چیز طاقت، ٹیکنالوجی، وسائل اور اسلحے کی بنیاد پر حاصل ہوگی. نتیجہ یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، انابت ہے اور ایک روحانیت والی کیفیت ہے، اس سے اپنے آپ کو بالکل خالی کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ سبب بنتا ہے انسان کے انحطاط اور تباہ و بربادی کا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ اور فرمایا اس وقت خدا کے سوا اس کی کوئی جماعت بھی مددگار نہیں ہوئی اور وہ خود اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکا. بس هُنَالِكَ
ولایا، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت ساری کی ساری خدائے برحق ہی کی ہے، وہ اسی کا بدلہ بہتر ہے اور اسی کا اللہ جل شانہ کا دیا ہوا انجام سب سے بہتر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ مادیت اور ایمان کی ایک مثال ہے کہ دیکھو دنیا ہے، اللہ جل شانہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے زمین پر بارش آئی، اب خوب بارش برسی، اس سے خوب غلہ نکلا، اور غلہ نکلنے کے بعد جو ہے وہ زمین سبز ہو گئی، لہلہانے لگی، اب ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف خوشنما مناظر ہیں، پھول کھل رہے ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، بڑا خوشنما منظر ہے، اچانک ہوا چلتی ہے اور کچھ ہی وقت میں وہ سارا کا سارا منظر ختم ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں بعد آدمی آ کر دیکھتا ہے تو کیا ہے؟ سوکھی ہوئی گھاس رہ گئی اور چورا رہ گیا، اور اس چورے کو بھی ہوائیں ادھر سے ادھر اٹھا رہی ہیں۔ بس فرمایا یہی دنیا کی چیزوں کا حال ہے، یہ مال، یہ بیٹے، یہ دولت، یہ دنیاوی عزت، گھمنڈ اور یہ کرسیاں، جن چیزوں پر تمہیں ایک ناز ہے، ان سب کا حال یہی ہے۔ بالکل ویسا ہی حال ہے کہ جیسے وہ خوشنما مناظر تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ آندھی آئی تو پھر ایسا لگتا تھا کبھی یہ منظر تھا ہی نہیں۔ انسان کا یہ حال ہوگا، ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ایک خواب بن جائیں گے۔ ہاں، کام آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ باقیات صالحات ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال کہ وہ ایسی ہے جیسے کہ پانی کو ہم آسمان سے اتاریں، بس اس سے زمین کا جو غلہ ہے وہ مل جل کر نکل پڑا، فَأَصْبَحَ، کچھ ہی عرصے میں وہ چورا چورا ہو گیا کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے متنبی فرماتے اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے، لیکن والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے آپ کے پروردگار کی ہیں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر۔ باقیات صالحات کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ہے باقیات صالحات۔ اور بعض دوسری روایات ہیں، اس کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ ہر نیک عمل باقیات صالحات ہے۔ تو دیکھو یہ مال، یہ بیٹے اور یہ دنیاوی چیزیں جس میں اپنے آپ کو کھپارے ان قریب چلے جائیں گے، ہاں باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے نیک عمل کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرو، کسی کو جو ہے وہ اس کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرو، اور جتنی نمازیں پڑھو گے، ذکر کرو گے، ان سب کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر لائیں گے، بس ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا اللہ کے یہاں، ہر ایک نے یہاں آنا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، کیا نقشہ ہوگا اللہ کی حاضری کا، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے قطار کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آ ہی گئے جیسے کہ ہم نے تم کو بالکل ابتدائی مرتبہ پیدا کیا تھا، بالکل اسی حال میں آئے۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے کہ انسان کس حال میں پیدا ہوں گے؟ حفاتن عوراتن غرلا، اس حال میں اللہ کیا اٹھیں گے؟ برہنہ پاؤں، برہنہ بدن، اور غیر مختون، جس طرح ماں کے پیٹ سے ہوا تھا اسی حال میں اللہ کیا آئے گا۔ بل زعمتم، اللہ فرماتے ہیں ان گناہ گاروں سے کہ بلکہ تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے ان کے لیے، تمہارے لیے کوئی قیامت کے وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا۔ ووضع الکتاب، اور پھر وہ اعمال کی کتاب یعنی اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، بس آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ویقولون، اور یہ کہتے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، مالی حاضل کتاب، ہائے ہماری شامت، اس کتاب کو کیا ہوا کہ یہ نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑتی ہے، مگر اس نے اس سب کو لکھ رکھا اور محفوظ کر رکھا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی اس کتاب، اس لوح محفوظ سے ہٹی ہوئی نہیں ہوگی، سب کے سب اس میں موجود ہوگا۔ ووجدوا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب کے سب کو حاضر یعنی اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام نہ کیا وہ لکھ دیا جائے، ہاں جو کچھ کام کیا وہ ضرور لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اور مثال ہے، یوں سمجھ لیں یہ واقعہ در حقیقت مثال ہے انسان اور یعنی انسان اول حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو بار بار بیان کیا، اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا آبائی دشمن ہے۔ آبائی دشمن کو انسان معاف نہیں کرتا،
باپ دادا سے جس سے دشمنی چلی آ رہی ہو اس آدمی کو اس خاندان کو کوئی برداشت نہیں کرتا اور معاف نہیں کرتا. تو اللہ نے بتایا یہ تو تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے, اسی لیے تو تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا, تو زمانے ازلی سے تمہارا دشمن ہے اور قیامت تک دشمنی رکھے گا, لہٰذا اس سے دوستی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی, اس کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہو. وَإِذْ قُلْنَا, اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, بس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر نکل گیا. افتتخذونہ, اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن کو دوست بنانا یہ کتنی حماقت کی بات ہے. فرمایا ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا بہت برا بدلہ ہے. یہ جو خدا کی دوستی کے بدلے دوسروں کو دوست بنا رہے ہیں, انہوں نے جو اپنا بدل تجویز کیا ہے یہ بہت برا بدل تجویز کیا. ما اشہدتہم, میں نے ان کو یعنی ان کو یہ جو تمہارے شرکا ہیں جن کو تم معبود کہتے ہو, فرمایا میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور نہ زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار کیسے بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ, اور جس دن کے اللہ فرمائیں گے نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, میرے ان شریکوں کو جن کی نسبت تم نے خیال کر رکھا تھا, یعنی معبود ہونے کا, فَدَعَوْهُمْ, ان کو پکارو, چنانچہ یہ ان کو بلائیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, اور مجرم اور گناہگار لوگ دوزخ کی آنکھ کو دیکھیں گے تو وہ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں, اور انسان تو انتہائی جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا, اور لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے, صرف اس بات میں روکا کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جائے, یہ عذاب ان کے سامنے موجود ہے. یہ لوگ ایمان و استغفار صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے, یہ چاہتے ہیں ویسا ہی معاملہ ہو جائے جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان پر بھی آ جائے. نہیں, اللہ ان کو بھی ڈھیل دے رہے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم جو کچھ رسولوں کو بھیجتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ وہ خوشخبری دیں اور وہ لوگوں کو ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں اور حق کو ہٹا دیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق کی چیز بنا لیا. ومن اظلم, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے بس وہ اس سے بے رخی برتے اور وہ بھول جائے ان اعمال کو جو وہ آگے کر چکا. انا جعلنا علی, اس کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں جو وہ کر چکا آگے کے لیے اعمال, اس کو بھول گیا. انا جعلنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں, اور ان کی کانوں میں بوجھ ڈال دیے جس کی وجہ سے انہیں یہ قرآن اور یہ ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وان تدعوہم الی الہدی, اور اگر آپ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں تو پھر یہ ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے. وربک الغفور ذو الرحمہ, اور آپ کا پروردگار بے انتہا بخشنے والا مہربان ہے رحمت والا ہے. لو بما کسبوا, اگر وہ ان کی کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو پھر ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بل لہم موعد, لیکن بات کیا ہے, بلکہ اللہ نے ان کے لیے ایک عذاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. جب عذاب آئے گا تو پھر حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ, اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کر کے تو ہم نے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا, اور ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا. سورہ کہف کا تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں, اور اس سے مقصد بنیادی طور پر یہی متنبع کرنا ہے کہ دیکھو انسان کی نظر ہر حال میں اور تمام اسباب و وسائل کی موجودگی کے وقت میں اللہ ہی پر ہونی چاہیے اور امید کو اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے. اس قصے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو کسی حال میں اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے. انسان یہ نہ سمجھے کبھی بھی کہ کوئی ایسا وقت مجھ پر آ گیا کہ میں حصول علم سے مطمئن ہو گیا اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے.
ہر وقت جو ہے انسان اس بات کا محتاج ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں بھی اس کو قدر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، واعظ النصیحت فرما رہے تھے، علوم معارف کے دریا بہہ رہے تھے۔ ایک آدمی نے متاثر ہو کر پوچھا کہ کیا آپ اپنے سے بڑا عالم بھی کسی کو پاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات فرمائی اظہار واقعے کے طور پر فرمائی تھی، اور حقیقت حال ایسے ہی تھی، سب سے بڑے عالم وہی تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تشریعی ہے، ان کو شریعت دی گئی ہے، اور نبی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، بندوں کو متنبع کرنا مقصد تھا، دیکھو تم ایسا معاملہ نہ کرنا۔ نبی فخر و تکبر کے طور پر کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بندوں کو بتانا مقصد تھا کہ دیکھو تم ایسا معاملہ نہ کرو، کیونکہ اس سے بسا اوقات فخر و کبر کا اور غرور کا جو ہے شائبہ دل میں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ انہیں یہ چاہیے تھا اگر یہ انسان سے پوچھ رہا ہے تو وہ کہے اللہ اعلم، اللہ ہی کو سب سے بڑا علم۔ سنا چل رہے ہیں تنبیہ کری، بلا عبدنا خضر، ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، وہ مجمع البحرین، وہاں ہمارا یہ بندہ ہے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ تم جو ہے وہ تم سے بڑے عالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ان سے ملاقات کی، ان کے پاس جانے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ نے پھر راستہ بتا دی اور علامت یہ بتائی کہ دیکھو ایک مچھلی کو توشے کے طور پر تل کر توشے دان میں رکھ دو اور وہ لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہاں پر ہمارے بندے موجود ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، اپنے خادم حضرت یوشع کو ساتھ لے گئے، مچھلی چل کر توشے دان میں رکھ دی اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے۔ جب چلے تو تھک کر جو ایک جگہ راستے میں آرام کیا اور جو ہے وہ ایک چٹان پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم صادر ہوا، مچھلی خود بخود زندہ ہوئی اور سمندر کے پانی میں چلے گئی۔ اور عجیب بات یہ کہ جس پانی میں مچھلی نے جو ہے وہ چھلانگ ماری تو اس کے اندر ایک سرنگ کسی شکل بن گئی، طاق نما ایک صورت ہو گئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہی نہیں چل سکی کہ مچھلی کب زندہ ہوئی ہے۔ خادم کو یہ بات پتہ چلی تھی، اس نے ارادہ بھی کیا تھا، لیکن دیکھا جی یہ سو رہا ہے بعد میں بتا دوں گا، بعد میں بھول گئے۔ چنانچہ اب آگے چلنا شروع کر دیا۔ اب تھک گئے، آگے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ ہمارا ناشتہ تو لے آؤ، تو ہم نے کھانے کے لیے چیز رکھی تھی۔ اب خادم کو یاد آیا، کہنے لگا او ہو میں تو آپ کو بتانے بھول گیا، وما انسانی ہو الا الشیطان ونذکرہ، کمبخت اس شیطان نے یہ مجھے بھلایا ہے۔ اور قصہ یہ ہوا تھا اس وقت میں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلے گئی تھی، کہنے لگے ذالک ما کنا نبغی، ارے وہیں تو ہمیں جانا تھا۔ چنانچہ واپس لوٹے اور واپس اس جگہ پہنچے جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گئی تھی۔ پھر وہاں تلاش کے حضرت خضر مل گئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ تفصیلی واقعہ حدیث میں ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے پاس رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے متنبع کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے مشکل ہوگا، تم صبر نہیں کر سکو گے، کہانی میں تو رہنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر علم سیکھنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو تو اعتراض نہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ کشتی میں چلے۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت خضر کو پہچانتے تھے، مفت میں کشتی میں بٹھا دیا۔ اب ذرا آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور اچانک جو کشتی کے تختے پر وار کرتے ہیں کلہاڑی سے اور تختے کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ جی آپ نے کیسا عجیب و غریب معاملہ کیا، ان لوگوں نے قوم حملونا بغیر نول، بغیر کسی معاوضے کے ہمیں بٹھایا تھا اور آپ نے عمدت الی سفینتہم، ان کی کشتی پر جا کر اس کو توڑ دیا، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اور یہ تو ان کے احسان کا بھلائی کا بہت برا بدلہ ہے۔ خیر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول سے ہو گیا، اب آئندہ میں نہیں کروں گا۔ پھر دوبارہ آگے چلے۔ اب ایک علاقے میں پہنچے تو دیکھا ایک بچہ، ایک لڑکا ہے جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اسے ایک لڑکے کو پکڑا اور بعض روایت میں اس کا نام جیسور نقل کیا گیا ہے۔ خیر اس کو پکڑا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے پکڑنے کے بعد اس کی گردن کو جو ہے باقی جسم سے کھینچ کر الگ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہ سکتے تھے، فوراً کہا کہ جی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ بچہ جو معصوم بھی اس کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بڑا آپ نے جرم کیا، بہت ناپسندیدہ بات ہوئی۔